السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بالوں کا مسئلہ کرنے والوں کے لیے اللہ عز و جل کے یہاں کوئی حصہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بالوں کے ساتھ مسئلہ کرے اللہ کے یہاں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہ حدیث خاص بالوں سے متعلق ہے، اور بالوں کا مسئلہ یہی ہے کہ جو کلمات ائمہ میں مذکور ہوا ہے، عورت سر کے بال منڈائے یا مرد داڑھی کا، یا مرد خواہ عورت بھوے منڈوائے، یہ سب صورتیں مسلموں یعنی بالوں کو بگاڑنے میں داخل ہے اور سب حرام۔ بالوں کا مسئلہ یہی ہے کہ داڑھی منڈائے یا مرد عورت کسی نے بھی بھوے منڈوائے۔ بدقسمتی سے عورتیں آج کل بھوے ایبرو منڈوانے کا فیشن چل پڑا ہے، یہ سب مسئلہ ہے اور حرام ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا حدیث پاک کی شرح میں شارحین کرام فرماتے ہیں، البتہ اگر اسلامی بہنوں کی داڑھی کے بال نکل آئے تو ان کو مونڈ ڈالنا مستحب ہے، انہیں سر کے بال مونڈنا حرام ہے۔ داڑھی نوچ ڈالنا مسئلہ ہی ہے۔ جنگ جمل کے موقع پر جب گورنر بصرہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاذ اللہ داڑھی نوچ ڈالی گئی تو اس کو مسئلہ ہی کہا گیا۔ جنگ جمل کے موقع پر سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی کہ آپ کی داڑھی مبارک کو نوچا گیا، تو آپ کے ساتھیوں نے اسے مسئلہ قرار دیا اور اس پر اظہار افسوس کیا گیا، لیکن آج ہمارے نائب بھائی اجرت لے کر فخر کے ساتھ یہ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ داڑھی منڈوانا حرام ہے۔ ہدایہ شریف میں ہے کہ حلق اللحیہ مسلۃ، داڑھی کا مونڈنا مسئلہ ہے۔ اس کی شرح میں عینی شارح ہدایہ شریف میں لکھا ہے، والمسلۃ حرام، کہ مسئلہ کرنا حرام ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ داڑھی منڈانا حرام ہے۔ اللہ کی رحمت سے محروم نیز ہدایہ خطاب الدیات میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی داڑھی نوچ یا مونڈ ڈالے تو یہ بھی ناک کان کاٹنے ہی کی طرح مسئلہ ہے، اور اس کی دیت سزا بھی ناک کان جتنی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ داڑھی منڈانے والے لوگ مسئلہ کرتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے بالکل محروم ہیں۔ داڑھی مونڈنے کی اجرت لینا اور دینا دونوں ناجائز ہے۔ جن بالوں کا منڈانا اور ضرورت کی وجہ سے چھوٹا کرانا جائز ہے، ان کی اجرت لینا بھی درست ہے، اور جن بالوں کا منڈانا اور تراشنا حرام ہے، مثلاً داڑھی کے بال، اور ان کی اجرت لینا بھی بالکل درست نہیں۔ وہ نائی صاحبان جو اجرت کے لیے داڑھی موڑنے یا ایک مٹھی سے گھٹانے کا پیشہ کرتے ہیں، وہ ذیل کی حکایت سے عبرت حاصل کرے۔ بچھوؤں بھری قبر، یہ کہتے ہیں ایک نائی کو آخری وقت کلمہ کی تلقین کی گئی اور اس نے معاذ اللہ کلمے کو گالی دے دی، پھر مر گیا۔ جب اس کے لیے قبر کھودی گئی تو بچھوؤں سے پر تھی، دوسری قبر کھودی گئی تو بچھوؤں سے بھری ہوئی تھی، اسے بچھوؤں بھری قبر ہی میں دفن کیا گیا۔ مونچھیں چھوٹی کرنا ضروری ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مونچھیں نہ کاٹے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک سے ظاہر ہوتا ہے کہ مدنی تاجدار آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مدعا اس سنت کے تارک کو ڈرانا ہے اور اس کو خوف دلانا ہے کہ اس کی موت ملت اسلام پر نہ ہوں گی۔ بہتر ہے کہ مونچھیں ایبرو کی مثل رکھی جائے۔ مونچھ کو اس قدر بڑھانا کہ منہ میں آئے حرام ہے۔ بعض لوگوں سے لمبی مونچھیں ثابت ہے، اور لمبی مونچھوں میں حرج بھی نہیں، بس اوپری لب ہونٹ بالوں سے نہ چھپے۔ مونچھ کے بالوں کی نوکیں زہریلی ہوتی ہیں۔ مونچھیں 40 دن کے اندر کاٹ لینی چاہیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مونچھیں اور ناخن کاٹنے میں 40 دن سے زیادہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ احادیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے جن میں مرد و عورت کو ایک دوسرے کی مشابہت کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ یقیناً داڑھی منڈانا عورتوں کے چہرے سے مشابہت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کی مشابہت کرنے پر لعنت فرمائی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے زنانہ مرد اور مردانی عورتوں پر، اور فرمایا انہیں اپنے گھروں سے نکال دو۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس مرد پر اور عورت کا لباس پہننے کو، اور اس عورت پر کہ مرد کا مردانہ جوتا پہننے والی پر لعنت۔ ام مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا گیا کہ ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے، فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانی عورت پر لعنت فرمائی۔ ایک تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیلی فرماتے ہیں میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک عورت کمان لٹکائے مردانی چال چلتی سامنے سے گزری۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا ام سعید بنت ابو جہل۔ فرمایا میں نے سید المرسلین آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ہمارے گروہ سے نہیں وہ عورت جو مردوں سے تشبہ کرے، اور نہ وہ مرد جو عورتوں سے مشابہت کرے۔ عورتوں جیسی صورت بنانے والے پر لعنت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی زنانہ مردوں پر جو عورتوں کی صورت بنائے، اور مردانی عورتوں پر جو مردوں کی صورت بنائے، اور جنگل میں اکیلے سوار پر یعنی جو خطرے کی حالت میں تنہا سفر کرے۔ جو جس قوم سے مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے رکھی گئی ذلت اور خواری اس پر جو حکم کے خلاف کرے، اور جو کسی قوم سے تشبہ کرے وہ انہی میں سے ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مجمع وغیرہ میں ہے جو کافروں کے لباس وغیرہ میں مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ یہودیوں سے مشابہت مت کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم میں سے نہیں جو ہمارے غیر سے تشبہ کرے، نہ یہود سے تشبہ کرو، نہ نصرانیوں سے۔ یہود کا سلام انگلیوں سے اشارہ ہے، اور نصارہ کا ہتھیلیوں سے۔ ہمارے اسلامی بھائی اور بہنوں، غور کیجیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی معاملے میں غیروں سے مشابہت موافقت کرنے کی اجازت نہیں دی، اور عقل بھی یہی چاہتی ہے کہ دوسروں کی مشابہت سے بچا جائے۔ کیا کوئی تعلیم یافتہ شخص جو کسی اونچے عہدے پر فائز ہے کسی چپراسی کی وردی یونیفارم پہننا پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں کسی کا مغالطہ نہ ہو جائے کہ یہ چپراسی ہے۔ محترم بھائیوں، دنیاوی معاملہ میں تو اس قدر مہارت اور عقل و دانش مندی کا مظاہرہ، لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمیں ہمارے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مبارک چہروں پر سجانے کا حکم فرمایا، نیز اپنے دشمنوں کی نشانی یعنی داڑھی منڈانے سے منع فرمایا۔ اس کا ہمیں بالکل احساس نہیں۔ ہر اسکول کا الگ الگ یونیفارم، ہر فوج کا، ہر مل کا، ہر کارخانے کا مختلف ڈریس، ہر اسپتال کی جدا جدا وردی، علیحدہ علیحدہ علامتی بیج۔ ہر طالب علم اپنے استاد، ہر بحری بری اور فضائی فوج اپنے اپنے افسران اعلیٰ، ہر مزدور اپنے اپنے سیٹوں، ہر ماتحت اپنے اپنے سرپرست کی بات ماننے، اس کا بتایا ہوا ہی لباس پہنے، اس کی ہر بات سر آنکھوں پر چڑھائے۔ مگر نادان مسلمان افسروں کے بھی افسر کونین کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے فرمان کی خلاف ورزی کرے، اور وہ بھی فخریہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے مونچھیں خوب پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو، یہودیوں کی سی صورت نہ بناؤ۔ لیکن یہ مسلمان کہنے والا اس فرمان شاہی کے بالکل پرواہ نہ کرے، ہٹ دھرمی پر اتر آئے، لاکھ سمجھایا جائے پھر بھی نہ مانے، اور خود رکھے نہ ماتحتوں یعنی جوان بیٹوں وغیرہ کو رکھنے دے۔ غافل بھائی، ذرا ہوش کر، مرنے کے بعد تیری ایک نہ چلیں گی، تیرے ناز اٹھانے والے تیرے کپڑے بھی اتار لیں گے، تو کتنا ہی سرمایہ دار سہی تجھے وہی کورے لٹھے کا کفن پہنائیں گے جو فٹ پاتھ پر دم توڑنے والے لاوارث کو پہنایا جاتا ہے۔ تیری کار تو وہ بھی گیراج میں کھڑی رہ جائیں گی، تیرے بیش قیمت لباس صندوق میں دھرے رہ جائیں گے، تیرا مال و متاع خون پسینے کی کمائی پر ورثہ قابض ہو جائیں گے، اپنے اشک بہا رہے ہوں گے، بیگانے خوشیاں منا رہے ہوں گے، اور تجھے چاہنے والے اپنے کندھوں پر لاد کر چل دیں گے اور ایسے ویرانے میں لے جائیں گے
تو کبھی اس ہولناک سناٹے میں خصوصاً رات کے وقت ایک گھڑی بھی تنہا نہ آیا تھا، نہ آ سکتا تھا، بلکہ تصور سے ہی کانپ جایا کرتا تھا۔ اب تجھے گڑھا کھود کر منو مٹی تلے دفن کر کے چلے جائیں گے، کوئی تیرے پاس ایک رات بھی ٹھہرنے کے لیے راضی نہ ہوں گا، خواہ تیرا چہیتا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی بھاگ کھڑا ہوں گا۔ اب تنگ و تاریخ قبر میں نہ جانے کتنے ہزار سال تیرا قیام ہوں گا، اور تو حیران و پریشان ہوں گا، افسردگی چھائی ہوئی ہوں گی، قبر بھیج رہی ہوں گی، تو چلا رہا ہوں گا، حسرت بھری نگاہوں سے عزیزوں کو اوجھل ہوتا دیکھ رہا ہوں گا، دل ڈوبتا جا رہا ہوں گا۔ اتنے میں قبر کی دیواریں ہلنا شروع ہوں گی، دہشت سے تیری گیکی بند جائیں گی، دیکھتے ہی دیکھتے دو خوفناک شکلوں والے فرشتے منکر نکیر اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیواروں کو چیرتے ہوئے تیرے سامنے آ موجود ہوں گے۔ ان کی آنکھوں سے آنکھ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، کالے کالے محیب بال سر سے پاؤں تک لٹک رہے ہوں گے، تجھے جھڑک کر بٹھائیں گے، قرخق نہایت سخت لہجے میں اس طرح سوالات شروع کریں گے: من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اتنے میں تیرے اور مدینے کے درمیان جتنے بھی پردے حائل ہوں گے سب اٹھا دیے جائیں گے، اور مدینے کے درمیان کسی کی موہنی اور دلربا پیاری پیاری صورت سامنے آ جائیں گی۔ کیا جب تیری آنکھیں شرم سے جھک جائے، ہو سکتا ہے تو سوچ میں پڑ جائے، نگاہیں اٹھاؤ تو میں کیسے اٹھاؤ، اپنی بگڑی ہوئی صورت دکھاؤ تو کیسے دکھاؤ، اور وہی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا میں کلمہ پڑھا کرتا تھا، اپنے آپ کو ان صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بھی کہتا تھا، لیکن میں نے یہ کیا کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان تھا کہ مجھے خوب پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو، یا یہودیوں جیسی صورت نہ بن، لیکن ہائے میری بدبختی، چند روزہ دنیا کی زینت میں کھو گیا، فیشن میں میرا ستیہ ناش کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی سے منع کرنے کے باوجود میں نے چہرے پر تو دشمنوں جیسا ہی بنایا۔ ہائے اب کیا ہوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بھونڈی شکل دیکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لے اور کہے یہ نہ فرما دے کہ یہ تو میرے دشمنوں والا چہرہ ہے، میرے غلاموں والا نہیں۔ اب خدا کا نخواستہ ایسا ہوا تو اس وقت سوچ تجھ پر کیا گزریں گی، نہ اٹھ سکیں گا قیامت تلک، خدا کی قسم اگر نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہرگز نہیں ہوگا، ابھی زندگی باقی ہے۔ مان جا، اپنے کمزور بدن پر ترس کھا، جھٹ ہمت کر، انگریزی فیشن فرنگی تہذیب کو 3 طلاقیں دے ڈال اور اپنا چہرہ پیارے آقا آقا سو ہنسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت سے آراستہ کر لے، ہرگز ہرگز شیطان کے اس فریب میں نہ ان وساوس کی طرف توجہ مت دے۔ ابھی میں قابل نہیں ہوا، میری تو عمری کیا ہے، میرا علم ہی ابھی اتنا کہاں ہے، اگر کسی نے دین کے بارے میں کوئی سوال کر دیا تو مجھے جواب نہیں آئے گا، میں تو جب قابل ہو جاؤں گا اس وقت رکھ لوں گا۔ یاد رکھ، اس طرح قابل ہونے کے انتظار میں ہی کہیں موت نہ پہنچے، اور یہ شیطان کا کامیاب ترین وار ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہاں میں اب دین میں قابل ہو گیا ہوں۔ بھائی، اپنے آپ کو قابل سمجھنا ہی ناقابلیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ عاجزی اختیار کر، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تو ایسا ہوا، لوگوں نے بعض اوقات سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کے لیے وہی کا انتظار فرمایا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ سے بھی سوالات کے وقت خاموش ہو جانا ثابت ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام بھی ہر سوال کا جواب نہیں دیتے، تو کیا ہر سوال کا جواب دینے کے لیے پابند ہے؟ نفس کا حیلہ بازیوں میں مت آ، اور اب مان جا، خواہ مارو کے باپ نہ کرے، معاشرہ اڑے آئے، شادی میں رکاوٹ کھڑی ہو، کچھ بھی ہو جائے، اللہ عز و جل اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہی پڑے گا۔ تسلی رکھ، اگر جوڑا لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے تیری شادی ضرور ہو جائیں گی، اور اگر نہیں لکھا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تیری شادی نہیں کرا سکتی۔ زندگی کا کیا بھروسہ؟ کسی نے سگے مدینہ کو یہ واقعہ سنایا تھا کہ بنگلہ دیش میں ایک نوجوان نے داڑھی رکھی، شادی کا وقت قریب آیا، والدین نے داڑھی مڈانے پر مجبور کیا۔ بادل ناخواستہ نائی کے پاس گیا، داڑھی منڈوا دی، گھر کی طرف آ رہا تھا، سڑک عبور کر رہا تھا، تیز رفتار گاڑی نے کچل کر رکھ دیا، شادی کے ارمان خاک میں مل گئے۔ ماں باپ کیا کام آئے، نہ شادی ہوئی نہ داڑھی رہی۔ تو بھائی ہوش میں آ، اللہ عز و جل پر بھروسہ کر کے آج یہ عہد کر لے کہ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گردن تو کٹ سکتی ہے، میری داڑھی اب کوئی دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے جدا نہیں کر سکتی،
شاباش، مبارک مبارک مبارک. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا.